الحمد لله كلما حمده حامد واشهد ان لا اله الا الله كلما شهد له شاهد واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اما بعد. برادران اسلام، پچھلے 2 ہفتے سے ہندوستان کے مسلمانوں کو پے در پہ جس طرح سے ان کے دلوں کو، ان کے جذبات کو، ان کے احساسات کو زخمی کیا جا رہا ہے، اور جس طرح سے انہیں بار بار چوٹ پہنچائی جا رہی ہے، وہ بہت زیادہ افسوسناک ہے. اس پر جتنا افسوس کیا جائے کم ہے، جتنی مذمت کی جائے کم ہے. یہ کھلا ہوا ظلم ہے، یہ بدترین قسم کی شرارت ہے کہ بغیر کسی نوٹس کے، بغیر کسی قانونی وجہ کے، بغیر کسی معقول بنیاد کے راتوں رات ایک مسجد کو، مزار کو، قبرستان کو شہید کر دیا جائے، زمین دوز کر دیا جائے، بلکہ زمین سے اکھاڑ دیا جائے، اور پھر تمام قانونی رکاوٹوں کے باوجود، ملک کی قانونی ممانعت کے باوجود ایک دوسری مسجد کو راتوں رات اس کے ایک حصے کو بت خانے میں تبدیل کر دیا جائے. اور یہ بھی کتنی گری ہوئی حرکت ہے، کیسی پستی کی بات ہے، اور اس میں کتنی بڑی شرارت موجود ہے کہ ایک مسجد جو صدیوں سے مسجد تھی، اسے شہید کیا گیا تھا، اس کے اوپر مندر بنایا جائے اور اس کا جشن منایا جائے. یہ سب چیزیں جو ہیں یہ مسلمانوں کے جذبات کو یقینی طور پر مجروح کرنے والی ہیں، اور ان کے دلوں کو زخمی کرنے والی ہیں، انہیں خون کے آنسو رلانے والی ہیں. اور یہ سب چیزیں اس بات پر مجبور کرتی ہیں کہ مسلمان یہ سوچیں کہ ان کا مستقبل کا لائحہ عمل کیا ہوگا. واقعہ یہ ہے کہ جب ہم اپنے حالات کو دیکھتے ہیں، اس ملک میں مسلمانوں کے حالات کو دیکھتے ہیں، تو ہمیں شدید قسم کی مایوسی ہوتی ہے. کہیں امید کا کوئی سرا نظر نہیں آتا، دور دور تک اندھیرا پھیلا ہوا نظر آتا ہے. یعنی حالات جو ہیں وہ بہت زیادہ تشویشناک اور مایوس کن ہیں. لیکن اسی کے ساتھ، اور یہ بات بہت زیادہ اہم ہے، کہ جب ہم قرآن مجید کی طرف لوٹتے ہیں، قرآن مجید کی طرف رجوع کرتے ہیں، تو وہاں پر ہم کو روشنی ہی روشنی نظر آتی ہے. وہاں ہمیں امید کا سورج روشن نظر آتا ہے. وہاں ہمیں ہمارے سامنے سے خوف اور مایوسی کے سارے بادل چھٹے ہوئے نظر آتے ہیں. قرآن مجید ہمارے راستے کو روشن کرنے والی کتاب ہے. قرآن مجید ہمیں حوصلہ دینے والی کتاب ہے. قرآن مجید ہمیں خوف سے، ڈر سے باہر نکالنے والی کتاب ہے. قرآن مجید ہمیں مایوسی سے، نا امیدی سے نجات دلانے والی کتاب ہے. قرآن مجید ہم کو راستہ بھی دکھاتا ہے اور منزل بھی دکھاتا ہے. حضرات، جب ہم قرآن مجید کی طرف رجوع کرتے ہیں تو قرآن مجید میں اللہ تعالی بار بار بتاتا ہے اور بہت صاف لفظوں میں بتاتا ہے کہ دیکھو، اچھی طرح سے سن لو، وہ یہ کہ اللہ کے دین کے جو دشمن ہیں، جو اللہ کے دین کے چراغ کو بجھانا چاہتے ہیں، جو اللہ کے دین سے حسد رکھتے ہیں، اور جو اللہ کے دین کی خوبیوں کو دیکھ کر جلتے ہیں،
وہ اللہ کے دین کے خلاف اور اللہ کے دین کے ماننے والوں کے خلاف سازشیں کرتے رہیں گے، خفیہ تدبیریں کرتے رہیں گے، شرارتیں کرتے رہیں گے، چالیں چلتے رہیں گے، اور بڑی بڑی چالیں چلیں گے، بڑے بڑے حربے آزمائیں گے، اور ایسی حرکتیں، ایسی چالیں چلیں گے کہ جو تم نے سوچی بھی نہیں ہوں گی۔ تو قرآن مجید یہ بات بتاتا ہے کہ تم غفلت میں مت رہو، تم اس سلسلے میں بے فکری کے شکار مت ہو جاؤ۔ یہ اچھی طرح سے یاد رکھو کہ تمہارے خلاف، تمہارے دین کے خلاف چالیں چلی جائیں گی، سازشیں کی جائیں گی، حربے آزمائے جائیں گے، اور یہ بہت بڑے بڑے ہوں گے، بہت خطرناک ہوں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس پر اکتفا نہیں کرتا ہے، بلکہ اس کے بعد یہ بھی بتاتا ہے، اور اسی میں ہمارے لیے امید کا پیغام ہے، اور یہی بات ہمیں ڈر اور خوف سے نکالنے والی ہے کہ یہ لوگ کتنی ہی بڑی سازشیں کر لیں، کیسی ہی خفیہ خطرناک تدبیریں کر لیں، یہ کیسے ہی حربے آزما لیں، لیکن اللہ تعالیٰ بالآخر ان کی ہر چال کو، ہر تدبیر کو، ہر سازش کو، ہر حربے کو ناکام کر دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اور اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ قرآن مجید میں یہ بات اتنی مرتبہ بیان کی گئی ہے کہ یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہونا چاہیے، اور یہ عقیدہ ہمیں روشنی دکھائے۔ قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ میں کچھ آیتیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، لیکن یہ دیکھیے کہ یہ کتنی واضح ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ یہ لوگ چالیں چلتے ہیں، انہوں نے چالیں چلی، اللہ نے بھی چال چلی، اور اللہ کی چال بہترین ہوتی ہے۔ أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ۔ کیا یہ لوگ کوئی بڑی چال چلنا چاہتے ہیں؟ تو پھر یہ سن لیں کہ یہ لوگ جو اللہ کا انکار کرنے والے ہیں، یہ چال انہی کے خلاف پڑے گی، یہی چالوں کا شکار ہوں گے۔ انہم یکیدون کیدا واکید کیدا، بلا شبہ یہ بڑی بڑی چالیں چل رہے ہیں، اور اللہ فرماتا ہے واکید کیدا، میں بھی بڑی چال چل رہا ہوں۔ وقد مکروا مکرہم وعند اللہ مکرہم وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ۔ سبحان اللہ۔ ترجمہ سنیے کہ انہوں نے اپنی بہت بڑی چال چل لی، اور ان کی چال اللہ کے پاس ہے، ان کی چال یہ اللہ کے پاس ہے، اس کا کیا نتیجہ ہوگا یہ اللہ طے کرے گا۔ اگرچہ ان کی چال ایسی تھی کہ پہاڑ اپنی جگہ سے کھسک جاتے، ایسی خطرناک چال، لیکن یہ چال اللہ کے پاس ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ذالکم وان اللہ موہن کید الکافرین۔ سن لو اچھی طرح سے، یہ ساری باتیں اپنے سامنے رکھو اور سن لو کہ اللہ تعالی جھٹلانے والوں، انکار کرنے والوں، کفر کرنے والوں کی چالوں کو کمزور کر دینے والا ہے۔ ایک جگہ اللہ فرماتا ہے کہ وما کید الکافرین الا فی ضلال۔ کافروں کی چالیں یہ غلط نشانے پر بیٹھیں گی، ان کا نشانہ ہمیشہ خطا ہوگا، یہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گی۔ اللہ تعالی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے بارے میں فرماتا ہے، اور یہ تاریخ کی بہت بڑی گواہی ہے، فرماتا ہے وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا۔ انہوں نے بہت بڑی چال چلی، لیکن اللہ تعالیٰ نے سب ان کی چالوں کو تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے آخر میں سورہ فیل میں ہاتھی والوں کا تذکرہ کرتا ہے
کہ عرب کے لحاظ سے وہ بہت بڑا لشکر تھا، ہاتھیوں کا لشکر تھا. عربوں نے کبھی ہاتھیوں کا لشکر نہیں دیکھا تھا. تو الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا ان کی چالوں کو ناکام و نامراد نہیں کر دیا؟ اور وہ جو ہاتھی والے تھے، جو سمجھتے تھے کہ ہمارے سامنے کوئی ٹک نہیں سکتا ہے، ان کا یہ انجام ہوا کہ فجعلہم کعصف مأکول. وہ سوچ نہیں سکتے تھے کہ ان کا یہ انجام ہونے والا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کھانے کے بھس کی طرح سے بنا کے رکھ دیا. جانوروں کو کھلانے کے لیے جو بھس کاٹا جاتا ہے، ٹکڑے ٹکڑے کیا جاتا ہے، اس طرح سے کر کے رکھ دیا. حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ، کہ شہر میں 9 جتھے تھے، اور یہ ایسے جتھے تھے کہ یہ زمین میں بگاڑ پھیلاتے تھے، کوئی اچھا کام نہیں کرتے تھے. اور انہوں نے ایک بڑی سازش کی حضرت صالح علیہ السلام کے خلاف. انہوں نے سازش یہ کی قالوا تقاسموا باللہ لنبیتنہ وأہلہ ثم لنقولن لولیہ ما شہدنا مہلک اہلہ وإنا لصادقون. انہوں نے آپس میں قسمیں کھا لی اور قسمیں کھا کے طے کی کہ رات کے اندھیرے میں ہم اسے اور اس کے گھر والوں پر حملہ کر کے ختم کر دیں گے، اور اس کے بعد جو اس کے قبیلے کے لوگ آئیں گے کہیں گے یہ کون ہے، جو باقی جو ان کے ساتھی تو کہہ دیں گے کہ ما شہدنا مہلک اہلہ، ہمیں کیا معلوم، ہم نے نہیں دیکھا، ہم نہیں جانتے کس نے قتل کیا ہے، اور ہم سچے ہیں. یہ چال چلی تھی انہوں نے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا، انہوں نے بہت بڑی چال چلی تھی، سمجھ رہے تھے کامیاب ہو جائیں گے، ہم نے بھی چال چلی. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور ہم نے جب چال چلی تو انہیں اس کا احساس ہی نہیں تھا، انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ کون سی چال ان کے خلاف چلی جانے والی ہے. فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ، دیکھ لو کہ ان کی چال کا انجام کیا ہوا. اَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ، ہم نے انہیں تباہ و برباد کر دیا، انہیں اور ان کی قوم کو سب کو تباہ و برباد کر دیا. حضرات، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، یہ ایک پوری تاریخ ہے انسانوں کی کہ اللہ تعالیٰ کے باغی، اللہ تعالیٰ کے سرکش مخلوقات، انسان اور اللہ تعالیٰ کی دین کے دشمن، ان کی روش کیا ہوتی ہے. اور یہ بھی بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ ان کی چالوں کے ساتھ، ان کے حربوں کے ساتھ، ان کی تدبیروں کے ساتھ، ان کی سازشوں اور شرارتوں کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے. یہ آیتیں اور قرآن کی ایسی بہت ساری آیتیں وہ ہمیں خوف سے نکالتی ہیں باہر، کہ حالات کتنے ہی زیادہ خوفناک ہوں، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. تم وہ امت نہیں ہو جو ڈرنے والی ہو، ڈرنے والی امت تم نہیں ہو. تمہیں مایوس ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ حالات کو دیکھ کر بہت سے لوگ، عوام و خواص، وہ خوف کا شکار ہیں، اور بہت سے لوگ شدید قسم کی مایوسی کا شکار ہیں. اگر کوئی قوم، اگر کوئی گروہ وہ خوف اور مایوسی کا شکار ہو جائے تو وہ کشمکش سے پہلے ہی اپنی ہار کا اعلان کر دیتی ہے. وہ اپنے لیے ہزیمت اور ذلت اور رسوائی کا راستہ چن لیتی ہے. کسی بھی قوم کے لیے سب سے بڑا دشمن اس کا اپنا خوف ہوتا ہے، اس کے اندر پنپنے والی مایوسی ہوتی ہے. اس خوف اور اس مایوسی سے نکالنے والی چیز قرآن مجید ہے. اس خوف اور اس مایوسی سے نکالنے والا یہ ایمان ہے
کہ اللہ رب العزت ہر وقت ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمارے حالات سے باخبر ہے۔ تو ایک طرف خوف اور مایوسی ہے، اور اسی کے ساتھ پھر غصہ اور جھنجھلاہٹ ہے، اور اسی کے ساتھ پھر ایک بہت ہی وقتی قسم کا جذباتی رد عمل، ایک وقتی قسم کا جوش جو کسی خبر کو سننے پر ابھرتا ہے اور پھر فوراً ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ ہندوستانی مسلمانوں کے حالات کا تجزیہ میں اس طرح سے کرتا ہوں کہ جب آواز دی جائے تو جمعے کے دن لاکھوں کی تعداد میں جمع ہو جاتے ہیں، بہت بڑی ریلی، بہت بڑا جلسہ، بہت بڑا جلوس، لیکن یہ جمعے کی شام تک ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ پھر انہیں اس سے مطلب نہیں رہتا ہے کہ سنیچر کے دن کتنے 100 لوگوں کے خلاف FIR کی گئی اور انہیں جیلوں میں بند کر دیا گیا۔ انہیں اس سے بھی کوئی دلچسپی نہیں ہوتی ہے کہ اتوار کے دن کتنے گھروں کو جا کر بلڈوزر سے مسمار کر دیا گیا، زمین بوس کر دیا گیا۔ تو ایک بہت ہی شارٹ ٹائم، بہت ہی مختصر وقت کا جوش جو اگر جمعے کے دن اٹھتا ہے تو جمعے کی شام تک وہ ٹھنڈا پڑ جاتا ہے۔ ایک بیان پر مطمئن ہو جانے والے، ایک مسلسل دائمی قسم کی انفعالیت کہ جب چھیڑا جاتا ہے تو آپ بے چین ہو جاتے ہیں، اور جیسے ہی تھوڑا سا وقت گزر جاتا ہے بے چینی دور ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایک انفعالیت کہ آپ کی بے چینی یہ اس پر منحصر کی جاتی ہے، ہوتی ہے، آپ کی بے چینی اس پر منحصر ہوتی ہے کہ کتنی زور سے آپ کو چبھویا گیا، کس طرح سے چھیڑا گیا۔ اور نہیں چھیڑا جائے، نہیں سوئی چبھوئی جائے تو پھر غفلت کی ایک طویل نیند سوتے رہتے ہیں، بالکل مستقبل کے سلسلے میں بے فکری، حال کے سلسلے میں مکمل اطمینان۔ یہ غفلت اور یہ انفعالیت یہ زندہ قوموں کی علامت نہیں ہے۔ زندہ قوموں کی علامت یہ ہے کہ ان کے پاس ایک طویل منصوبہ ہونا چاہیے، ان کا جذبہ اس منصوبے پر عمل کرنے کا وہ دائمی ہونا چاہیے۔ انفعالیت کے بجائے ان کے اندر فاعلیت اور فعالیت ہونی چاہیے۔ یہ زندہ قوموں کی علامت ہے، اور یہ علامتیں اپنے اندر پیدا کرنی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اور اس وعدے میں ایک شرط موجود ہے، اس وعدے میں ایک ذمہ داری موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم اللہ کی نصرت کرو گے، اگر تم اللہ کے مددگار بنو گے تو اللہ تمہاری نصرت اور مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو جما دے گا۔ اللہ کی نصرت کا مطلب کیا ہے؟ اس پر سوچئے، قرآن مجید پڑھیے اور سوچئے کہ اللہ کی نصرت ہم سے آج کیا کیا تقاضا کرتی ہے۔ اللہ کی نصرت کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کے دین پر مکمل طور پر عمل کرنے والے بن جائیں، اللہ سے اور اللہ کے دین سے ہمارا بے انتہا محبت اور اخلاص کا تعلق ہو۔ حالات اچھے ہو یا برے ہو، ہم اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھامے رہیں، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہیں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اس سے مدد حاصل کرو، اور تفرقے میں، انتشار کا شکار مت ہو، تفرقے میں مت پڑو۔ یہ جو آیت ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، یہ ایسا ایک منظر پیش کرتی ہے کہ گویا کہ سمندر ہے، آپ ڈوب رہے ہیں اور ایک نجات دہندہ کشتی آ جاتی ہے اور اس کی رسی ہے اور آپ اس کو پکڑ لیتے ہیں مضبوطی سے کہ میں یہ رسی ہاتھ سے چھوٹنے نہیں پائے ورنہ ڈوب جائیں گے۔ تو اس طرح سے اللہ کے دین کو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیں۔ یہ پہلا قدم ہے اللہ کی نصرت کا۔
اور دوسرا قدم یہ ہے کہ اللہ کے دین کو اس ملک کے ایک ایک شخص تک پہنچائیں. اس دین کے سلسلے میں جو غلط فہمیاں ہیں وہ دور کریں. اس دین کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کریں. اور یہ کام منصوبہ بند اور باہدف طریقے سے ہونا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں بعثت کے بعد ایک بہت یہ ہدف گویا کی طے کر لیا تھا کہ 10 سال کے اندر مکے کے ہر گھر میں اللہ کے دین کی دعوت پہنچ جائے گی. وہ مانے یا نہ مانے، لیکن ہر گھر میں اللہ کے دین پر گفتگو ہوگی، اللہ کے دین کے بارے میں بات ہوگی. 10 سال کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نشانہ حاصل کر لیا تھا. مکے کا کوئی گھر ایسا نہیں بچا تھا جہاں اللہ کے دین پر بات نہیں ہوتی ہو. مخالفت تھی، دشمنی تھی، انکار تھا، لیکن موضوع گفتگو اللہ کا دین تھا. اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہدف بھی پورا کیا کہ انہی 10 سالوں کے اندر پورے عرب کے ایک ایک قبیلے تک اللہ کے دین کی دعوت پہنچ جائے گی. اور اس کے لیے مکے ہی میں انتظام موجود تھا. سارے عرب کے قبیلے کے وفود حج کے مہینوں میں خاص طور سے اور پھر سال بھر وہ مکے آیا کرتے تھے اور کچھ دن قیام کیا کرتے تھے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہر وفد کے پاس جا کر اللہ کا دین پہنچاتے تھے. نتیجہ یہ ہوا کہ 10 سال کے اندر پورے عرب کے ایک ایک قبیلے تک اللہ کے دین کی دعوت پہنچ گئی. 10 سال کے اندر کتنا بڑا ہدف پورا کیا. ایک ہدف مکے کے اندر کہ ہر گھر میں دین کی دعوت پہنچ گئی، اور ایک ہدف پورے عرب کے لیے کہ عرب کے ہر قبیلے میں دین کی دعوت پہنچ گئی اور بالکل اپنی صحیح صورت میں پہنچی. یہ اللہ کے دین کی نصرت ہے، یہ اللہ کی نصرت ہے جس کے نتیجے میں اللہ کی نصرت کے ہم سزاوار ہوں گے. حضرات، 1947 میں جب یہ ملک تقسیم ہوا اور ہندوستان میں ہم نے رہنا طے کیا، ہمارے آباء و اجداد نے، اسی وقت یہ بات طے ہو گئی تھی کہ یہاں مسلمان اقلیت میں ہیں اور یہاں پر ایک بہت بڑی اکثریت ہے جو اللہ کے دین سے ناواقف ہے، جہالت کی زندگی گزار رہی ہے. اور اس بڑی اکثریت میں انتہا پسندانہ رجحانات کے فروغ پانے کے پورے امکانات موجود ہیں. اس لیے اس بڑی اکثریت، بہت بڑی اکثریت کے درمیان انتہا پسندانہ رجحانات فروغ پاتے رہیں گے اور یہاں پر بسنے والی اقلیتیں وہ اس انتہا پسندی کا نشانہ بنتی رہیں گی. اس لیے آج جو کچھ ہو رہا ہے اور گزشتہ سالوں میں جو کچھ ہوتا رہا اس میں کچھ بھی غیر متوقع نہیں ہے. سماجیات کے لحاظ سے بالکل یہ عین مطابق ہے کہ یہی ہونا تھا. لیکن اس پورے عرصے میں مسلمانوں کا رویہ کیا ہونا تھا، مسلمانوں کا منصوبہ کیا بننا تھا، مسلمانوں کا اس ملک میں رول اور کردار کیا ہونا تھا، اس سلسلے میں جو کچھ ہوا وہ یقیناً غیر متوقع رہا، وہ یقیناً افسوسناک رہا، وہ یقیناً کھلی ہوئی غفلت پر مبنی رہا. لیکن ابھی بھی وقت ہاتھ سے نہیں گیا ہے. ابھی بھی ہم اس ملک میں زندہ ہیں، 20 کروڑ مسلمان. اس کا مطلب یہ کہ ابھی بھی ہمارے ہاتھ میں موقع ہے. تو یقین مانیے کہ کامیابی کا کوئی بھی شارٹ کٹ نہیں ہے، کامیابی کا کوئی بھی فوری ذریعہ نہیں ہے.
میں آپ سے کوئی جذباتی بات نہیں کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ جذبات کی عمر بہت مختصر ہوتی ہے، شام تک جذبات ٹھنڈے ہو جائیں گے، لیکن آپ اپنی عقل سے سوچئے کہ آپ کا اس ملک میں رول کیا ہوگا۔ تو کوئی مختصر راستہ نہیں ہے، راستہ وہی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں اختیار کیا، وہی راستہ ہے۔ اس راستے پر آپ چلیں گے تو پھر یہ اللہ کی مشیت ہوگی کہ اللہ چاہے گا تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ راستہ 10 سال میں مکمل ہو گیا، اور وہ راستہ اس سے طویل بھی ہو سکتا ہے، لیکن صحیح راستہ وہی ہے، منزل اسی راستے پہ نظر آ رہی ہے، روشن وہی راستہ ہے۔ اس لیے اس راستے کے بارے میں جانیے، اس کے بارے میں سوچئے اور اس پر چلنے کا فیصلہ کیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ، اور پوری قوت پوری توانائی وہ اس پر جھونک دیجئے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمارے اوپر جو آزمائشیں آ رہی ہیں انہیں ہم سے دور کرے، ہماری مدد فرمائے، ہمارے حالات کو تبدیل کرے اور ہمیں راستہ دکھائے، ہمیں عمل کی، حرکت کی اور محنت کی اور حکمت کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ہمارے حالات کو تبدیل کرے۔ اور اس وقت ہم سب کو دعا کرنی چاہیے اس خطے کے لیے بھی جہاں پر 4 مہینے سے مسلسل بمباری ہو رہی ہے، اور اب جہاں پر شدید قسم کی ٹھنڈ پڑ رہی ہے، سردی پڑ رہی ہے، برف باری ہونے والی ہے، اور جہاں لوگ گھروں کی چھتوں سے محروم کر دیے گئے ہیں، اور وہ کھلے آسمان کے نیچے یا بہت ہی معمولی پردے کی ردی قسم کے پردوں کے سائے میں زندگی گزار رہے ہیں۔ ان کے پاس بھوک مٹانے کا سامان نہیں ہے، ان کے پاس سردی سے بچنے کا سامان نہیں ہے، لیکن ان کے پاس ایمان ہے، ان کے پاس اخلاص ہے، ان کے پاس حوصلہ ہے، ان کے پاس ہمت ہے، اور ان کے پاس اللہ سے گہرا تعلق ہے۔ تو اللہ سے ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے اور انہیں فتح عظیم سے نوازے، فتح مبین سے نوازے، فتح قریب سے نوازے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔